اور عملیات، اس حوالے سے ہم اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے کہ ہم یہ سارا طریقہ کار کیوں اختیار کرتے، جب کہ ہم کو یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے اور آپ کو وہ ملتا ہے جو آپ بوتے ہیں، اسی بیج کو آپ بعد میں کاٹتے ہیں۔ یہ اتنے وسوسے جو انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے مکرم؟ میرا خیال ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ کسی تکلیف میں ہوتا ہے، پرابلم میں ہوتا ہے، اس کے حل کے لیے خود سے کوشش نہیں کرتا، بس چاہتا ہے کہ کوئی اور چیز آ کے اس کی کوئی مدد کرے، پھر وہ اس طرف راغب ہوتا ہے، جب شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے اور اپنے پہ اور ایمان پہ، ایمان نہیں ہوتا اس کا اس طرح سے، ایمان کی کمزوری، ایمان کی کمزوری ہوتی ہے ریما۔ اور مجھے سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ بات ہو رہی تھی جو آج کل پولیٹیکل سچویشن بڑی گرم ہے پاکستان میں، سیاسی ماحول بہت گرم ہے، اور اس میں اپوزیشن بڑے الزامات لگاتی تھی ہمارے ایوانوں پہ کہ وہاں پر بھی ایسے عملیات ہوتے ہیں، وہاں پر بھی فالیں نکالی جاتی ہیں، تعویذ کیے جاتے ہیں۔ اب یہ سوچ کے انسان سوچتا ہے کہ ہمارے اگر رہنما جو ہیں وہاں سے ان سے ایسی باتیں منسوب ہوں گی تو پھر باقی قوم کا کیا ہوگا؟ تو ساحل ادیم صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ ساحل صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ بٹ سب سے پہلے تو یہ کہ کتنی صداقت ہے ہاں، ان کتنی باتوں صداقت میں، الزامات میں، جادو وغیرہ ہے، برحق تو ہے، مگر اس کا استعمال کیسے ہونا چاہیے ساحل صاحب؟ یہ دو باتیں تو بہت آسان ہے کہ سمجھ لینا سارے، جیسے شوگر کے مریض کے لیے نا چینی حرام ہو جاتی ہے نا، ورنہ چینی تو اصل میں تو برحق حلال ہے، مگر شوگر کے مریض کے لیے وہ مہلک ہوتی ہے، تو اس کے لیے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ میں اسلام کی رولنگ ہی بتا رہا ہوں کہ حرام کا لفظ ایک ایسے بندے کو ایسی چیز نہ دی جائے جو اس کا جسم یا اس کا دماغ یا اس کا ذہن ہینڈل نہیں کر سکتا، جو اس کے لیے نقصان کا باعث جی، تو اس کے لیے وہ علت بیٹھ جاتی ہے، پھر اس کو مت دیں، اس کے لیے حرام ہو گئی ہو۔ بالکل اسی طریقے سے نا دو تین ایسی چیزیں ہیں جو کہ اسلام میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ان کے بارے میں پوری تحقیق اور ان کے بارے میں تبصرہ کیا جائے، بحث کی جائے، اور اگر کسی طریقے سے کسی اور پرسپیکٹو سے اس کو دیکھنے کی اجازت بھی ہو تو ایک خاص سطح کے لوگ دیکھ بھی سکیں، مگر پاکستان، انڈیا، ایران، بنگلہ دیش، یہ نا پچھلے 3000 سالوں سے اس پورے سب کانٹیننٹ کے اندر، ہاں ایران بھی آئرونکلی، نیپال میں، شری لنکا میں، ان تمام جگہوں خیر وہی ہے نا سارا سیکٹر تو ہے، ایون منگولیا اینڈ چائنا کے اندر بھی یہ سارے کے یہ پورا ایک ریجن جو ہے، دیز پیپل آر نون شروع سے ہی 3000 سال سے، اسلام سے پہلے بھی، اسلام کے بعد بھی، انہوں نے اپنا ایک خاص مینٹل سرکٹری ہے وہ چینج نہیں کی۔ آپ اگر نوٹ کریں گے تو اسلام کے اندر بھی کچھ ایسی باتیں ایران، بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا میں خاص طریقے سے ہائی لائٹ کی جاتی ہیں، اسلام میں بھی، مسلمان ہونے کے بعد بھی، جو کہ باقی کے تمام مسلم ملک میں وہ اس بارے میں غور کیا ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور پتہ ہو بھی تب وہ جان کے غور نہیں کرتے کہ اس بارے میں ان گلیوں میں کیا جانا۔ جیسے فار ایگزامپل جادو کے علاوہ بھی تصوف کی جو فیلڈ ہے، جو صوفیاء ہیں ہمارے، آپ نے کبھی نوٹ کیا افریقہ میں اور عرب میں، سینٹرل ایشیا میں اور یورپ میں، جہاں جہاں اسلام کی ترسیل ہوئی، ایون انڈونیشیا میں بھی، وہاں پہ صوفیاء کہ وہ پیڈیگریز نہیں کریٹ ہو سکی، ایکچولی وہ رجسٹری نہیں ہو سکی کئی جگہوں پہ، تو مگر جو کہ ہیں یقیناً ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر ہمارے ہاں جب تصوف آیا تو ہم نے تصوف کا وہ ایک ایسا محل تعمیر کیا کہ ایک لفظ صوفی کے 1000 مطلب نکلے، اور 1000 مطلبوں کے 1000 مکتب نکلے، اور 1000 مکتبوں کے 1000 فرقے نکلے، بالکل اسی طریقے سے۔ جی ہاں، اور بالکل ایسے ہی ہم نے، اور میں یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس کا اتنا غلبہ ہے ہمارے ہاں کہ اگر آپ کو کبھی اتفاق ہو کراچی سے لاہور بائی ٹرین جانے کا، تو سب سے زیادہ پورے پاکستان میں جو مارکیٹنگ نظر آتی ہے نا، وہ انہی لوگوں کی نظر آتی ہے، عامل فلانے بنگالی کا نمبر، فلانے کا نمبر، ابھی یہ دیں ماہر عملیات، اور صرف یہی آپ کو پورے پاکستان کی وہ پورے سفر میں ہر کسی شہر قصبے سے گزرے، کسی گاؤں سے گزرے، دیواروں پہ جو لکھا نظر آتا ہے انہی کے بارے میں لکھا نظر آتا ہے۔ ان کے پاس تمام چیزوں کا حل ہے۔ یہ بتائیے، ان کے پاس اپنے مسائل کا حل نہیں ہوتا، باقیوں کے سب مسائل کا حل ہوتا ہے۔ یہ اس بارے میں بات ضرور کروں گا میں۔ وہ لیکن 2 نمبر چیز نا ہمیشہ ویریفائی کرتے کہ کہیں پہ 1 نمبر چیز تھی، یہ یاد رکھیے گا۔ اچھا، یہ اصول واضح رکھیں، کیونکہ اتنے سارے، اس جملے کو دوبارہ ریپیٹ کیجیے۔ جب بھی آپ فوٹو کاپیز دیکھیں گے نا، 2 نمبریاں دیکھیں گے کسی ایک کانسیپٹ کے اوپر، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں اوریجنل کاپی ہے، اس کی فوٹو کاپی نکال کے لوگوں نے بیچی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی میں تصوف ہی کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں تصوف کا بلیور ہوں، آئی ایکچولی تھنک اسپرچویلٹی از ایز مچ پارٹ آف اسلام ایز شریعہ، مگر
میں ایک مثال اسے تصوف کی بٹھا رہا ہوں ذہن میں تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ ہم نے جو تصوف کا ادم مچایا ہے نا یہاں پہ، وہ صوفیاء کو اگر پتا ہوتا کہ تصوف کا میرے ساتھ یہ کرنا ہے انہوں نے، تو وہ بالکل الٹ کام کرتے اور وہی دعاؤں کی جگہ بد دعائیں آتی کہ نسلوں کی نسلیں اسلام سے متنفر کریں گے میرے نام کے اوپر، ٹھیک ہے، جو کہ انہوں نے کی بھی ہے نا، اس لیے میں بتا رہا ہوں کچھ الگ الگ علاقوں میں۔ اب اصل میں نا یہ باتیں تو لینڈسکیپ کی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ظاہر کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ پتہ کرنا نا ہم نے، تاکہ آگے جا کے روک سکیں ہم، بچے ایسے نہ کر سکیں۔ تو آپ ان قوموں کی نا کچھ خاص ایرانیوں کی، پاکستانی انڈینز کی، بنگالیوں کی، ایون ایشیا پیسیفک کے اندر بھی، یہ کمبوڈیا، تھائی لینڈ کے اندر بھی، برما کے اندر بھی، یہ تمام تر دھوئیں اڑتے ہوئے دیکھیں گے آپ، لکڑی جلتی ہوئی اور دھواں اڑ رہا ہے اور چھوٹی کٹیا ہے اور ادھر چادریں بچھی ہوئی ہیں۔ یہ صرف پاکستان کے مزاروں پہ نہیں ہو رہا، یہ بہت چھوٹا مایوپک ورژن ہوتا ہے، ایون افریقہ میں ہوتا ہے، پوری ورلڈ وائڈ ہے۔ ساحل سے میں یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس کی وجہ کیا، جبکہ آج کا جو انسان عقل بھی رکھتا ہے، شعور بھی رکھتا ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ اس کو خوشی آتی ہے تو اللہ کی طرف سے رحمت، کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کی آزمائش، مگر پھر بھی وہ ان سب چیزوں کے حل کے لیے یا ان سب چیزوں کو پانے کے لیے باباؤں کے پاس جاتا ہے، عاملوں کے پاس جاتا ہے، اور ایسے جادو ٹونوں کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں جن کا اس کو معلوم ہے کہ کوئی جواز نہیں ہے یا سر پیر نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں، وہ معلوم کا لفظ تو آپ نے کیجولی دے دیا، اس بیچارے کو معلوم ہی تو نہیں ہے نا، وہی اسی لیے تو بیٹھے ہیں ہم ادھر نا، کہ جس تک نہیں، لیکن یہ تو اس کو پتا ہے نا کہ جو کچھ ہے مجھے حاصل ہو رہا ہے وہ رب کی طرف سے ہے، پھر وہ کسی شخص کے پاس کیسے چلا جاتا ہے کہ آپ میرے تقدیر کو، میرے نصیب کو بدل دیجئے؟ آپ نے بڑا کیجولی، اتنا بڑا کانسیپٹ جو ہے نا اپنے اندر اللہ تعالیٰ اس کو تقویت دے، لوگ کاش یہ سوچ لیں کہ جو سب کچھ ہے میرے رب کی طرف سے، وہ یہی تو نہیں سوچتے ہو۔ یہی اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ کو نا میں ایک 2-4 کیس اسٹڈیز بتاتا ہوں جو کہ اکیڈیمک لیول کے اوپر بڑی ڈیپلی ڈسکس ہوئی ہیں۔ ایک نمبر ایک جو سب سے زیادہ ڈسکس ہوئی ہے، کیونکہ یورپین نفسیات کے ماہر جو ہے نا وہ جت گئے تھے کہ ہمیں پتہ چلے کہ دو قوموں کے بیچ میں، دو انڈیویجولز کے بیچ میں فرق کیا ہوتا ہے، قوم کا ریپرزینٹیو جو ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کیس اسٹڈی لی کہ اگر ریڈ انڈینز جو ہے نا وہ دھوئیں کے بادل نہ بناتے اور بارود کے بادل بناتے تو امریکہ کبھی بھی نہ بنتا۔ سمجھ رہے؟ سوچیں ذرا، بہت ڈیپتھ ہے اس بات کے اندر۔ ہم نے بھی یہی کیا نا، آپ کو پتا ہے ہم واحد قوم ہے، پاکستان انڈین واحد قوم ہے۔ ہسٹری میں پلانٹ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک پوری فوج ہم پہ حملہ کرنے آئی تھی اور ہم لوگ ڈھول تماشا لے کے اس کے استقبال کے لیے نکل گئے تھے۔ ہمارے تو وہ حالات ہیں۔ سو کبھی بھی لائف میں کبھی انسانوں نے وہ وقت نہیں دیکھا جو ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے ہی انویڈرز کو ویلکم پارٹی دی بھی ہم نے۔ تو ہمارے ساتھ نا کچھ اور مسائل بھی ہیں، میں وہ بھی اس کی وجہ پہ آ رہا ہوں۔ تو جب انہوں نے پروفیسرز نے یہ بیہیویئر پیٹرن ڈرا کرنے شروع کیے، ہر قوم نے اپنے اپنے طور کے اوپر کہیں نہ کہیں پہ ایک بلیف سسٹم بنائی ہوئی تھی، تو دماغ میں کچھ نہ کچھ تو وائرنگ ایسی ہوگی۔ الحمدللہ اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ دماغ کی اپنی وائرنگ ہوتی، جیسے ایک بندہ بابا جی پہ بلیو کرتا ہے نا، اصل میں ہر بندہ کسی نہ کسی چھوٹے یا بڑے بابے پہ ہی بلیو کر رہا ہے، ہر بندہ۔ اور میرا خیال ہے وہیں سے یہ معاملہ خراب ہوتا ہے، اور وہیں سے وہ جو اعتقاد، وہ ضعیف الاعتقادی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ راستہ انہیں بھاری لفظ آپ نے بول دیا۔ اعتقاد میں بھی آتا ہوں، یہ سیکنڈ ڈگری پہ اعتقاد بناتے ہیں۔ فرسٹ ڈگری پہ بائی برتھ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کسی اور چیز کے اوپر ڈیپینڈنٹ اینٹی بنایا تھا۔ یہ سمجھ لیں کہ آدھی ایکویشن دی تھی اللہ نے ہمارے اندر، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا کے وہ ایکویشن پوری کرنی تھی۔ تو آدھی ایکویشن لے کے جب میں پیدا ہوں گا تو میں ڈیپینڈنٹ ہوں گا نا ہر وقت۔ تو میں کیا کرتا ہوں کہ چونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی جو کانسیپچولائزیشن صحیح طرح دی نہیں جاتی، تو میں کسی بھی ایسے بندے سے جو یہ تاثر بھی دے دے کہ اس کے پاس میرے سے زیادہ پاور ہے، اس کے ساتھ میں اپنی ایکویشن بیلنس کر لیتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں شرک۔ کہ اپنی زندگی ایسے جیو جو اللہ کو پسند آ جائے، کیونکہ لوگوں کی رائے تو ہر روز بدلتی ہے، تو ہم ویسی زندگی، داؤد صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم ویسی زندگی تو جینے کی کوشش نہیں کرتے جو اللہ کو پسند ہے، مگر اپنے انداز سے اپنی زندگی کو مختلف رنگ دینے کے لیے ہم جادو ٹونے کی طرف چلے جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھے ٹاپک کے اوپر آپ نے جو ہے وہ بات شروع کی ہے کہ اپنی زندگی جینے کے لیے ہم جادو ٹونے کی طرف چلا جاتے ہیں۔ حقیقتاً یہ ہے کہ ہمیں جو حکم دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ اپنے تمام کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ آپ اللہ تعالیٰ کو پکارنا کس طرح ہے؟ اپنے اعمال کے ذریعے، اذکار کے ذریعے، پڑھائیوں کے ذریعے، ذکر اذکار، جس طرح تیسرا کلمہ پڑھ کے، سورہ مزمل پڑھ کے، سورہ یاسین پڑھ کے، کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی مدد لیں۔
دو نظام اس پوری کائنات میں چل رہے ہیں, ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور ایک ابلیس کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام کیا ہے کہ آپ نے جب بھی مدد پکارنی ہے اللہ سے پکارنی ہے, پڑھائیوں کے ذریعے, اذکار کے ذریعے, وظائف کے ذریعے. اور ابلیس کا نظام کیا ہے کہ آپ نے اگر اللہ کا رستہ نہیں اپنانا, ابلیس کے رستے پہ چلنا ہے, تو آپ ابلیس سے, شیطان سے, نمرود, اس طرح کے جو اعمال ہیں اس کی طرف جاتا ہے بندہ, تو وہاں سے مدد لینے کی کوشش کرتا ہے. تو حقیقتاً یہ ہے کہ بندے کو اپنے کاموں کے لیے, اپنے اعمال کے لیے, اپنی زندگی کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے. مگر میں تھوڑا سا اختلاف کروں گی داؤد صاحب, آپ نے کہا ابلیس کا نظام, جی. ابلیس کو آپ نے کچھ پاورفل نہیں کر دیا, دیکھیں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جادو برحق ہے. جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا, تبھی تو اللہ تعالیٰ نے چاروں قل کی صورت میں جی. آپ کی حفاظت کا ایک حصار بھیجا. تو جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ آپ کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہر طرح کا سسٹم اللہ نے قرآن کریم کے ذریعے اس دنیا میں بھیجا, تو ہمارے سامنے ہونے کے باوجود پھر ہم ابلیس کے بتائے ہوئے راستے کو جو لوگ اختیار کرتے ہیں, جس کو کالا جادو کہتے ہیں, اور اس طرح کے طریقہ کار جس سے کسی کو تکلیف پہنچے, ہم وہ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ میں آپ کی طرف بھی آؤں گی. ساحل صاحب, پہلے آپ بتائیں کہ آپ اس بارے میں کیا رائے دیں گے؟ ابھی وہ ان کی بات پوری, مجھے وہی میں چاہ رہا تھا کہ پوری بات کریں. میں چاہتی ہوں کہ آپ کی بات کی روشنی میں ان کی بات کو آگے بڑھایا جائے. ایک تو یہ کہ دیکھیں, دو تین ایسی چیزیں ہیں جو کہ سمجھ لیں کہ ہمارا دماغ جو ہے نا وہ کس طریقے سے کسی بھی چیز کو مانے گا کیوں. پہلے جو 6-7 سال ہوتے ہیں نا, 7ویں سال میں ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے برین کے اندر. اس وقت بچہ اس سٹیج پہ ہوتا ہے کہ اس کو کچھ بھی بتاؤ گے وہ اسی طریقے سے مانے گا. سمعنا و اطعنا کی اصلی سٹیج ہوتی ہے, وہ برین کی سرکٹری ویسی ہوتی ہے, اس میں سوچنے کی طاقت نہیں ہوتی. سو جب بھی آپ یہ دیکھیں گے نا کہ ایک خاص قوم کا ایک سرٹن بیہیویئر ہے, ایون آفٹر 8 ایئر اولڈ, مطلب 80 سال کا بندہ بھی ایک خاص بیہیویئر شو کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ دماغ کی اس سرکٹری کو ایوالو نہیں کرنے دیا. کیسے ایوالو ہوتی ہے؟ سوچنے سے ایوالو ہوتی ہے, کریٹیکل تھنکنگ سے, کہ بھائی اس کی نقادی بھی تو خود کاری سوچ کی, اس کے برعکس جو سوچ ہے وہ بھی تو پرکھ کس میں کتنا وزن ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے آپ نے جو بات کی ہے نا کہ نبی اسلام کے اوپر جب جادو کی جو حدیث آپ نے پڑھی ہے, اور وہ 4 کل نہیں ریما, وہ 2 کل ہیں آخری. ٹھیک ہے, آخری سورہ ناس اور سورہ فلق. جی ہاں, موضوعتین ہیں جو. سو آپ اس کے علاوہ کبھی بھی یہ بات نوٹ نہیں کریں گے کہ ابو بکر صدیق سے, یا علی بن ابی طالب سے, یا عمر بن خطاب سے, عثمان غنی سے, یا سعد بن معاذ سے, کسی بھی لیول کے. بھائی میں وہ نام بتا رہا ہوں جو انفلوئنس کریٹ کر کے رکھے ہوئے تھے, جن کی وجہ سے نظام بھی تھا نا عرب کا. یو ول نیور فائنڈ اینی ایگزامپل. مگر جب بھی آپ یہاں پہ بلیف سسٹم بٹھانے کی بات کریں گے نا, بلیف سسٹم کے جادو کے اوپر بلیف سسٹم کیسے رکھنی ہے, تو آپ نعوذ باللہ, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ سائنس کے تھرو بتا رہا ہوں, آپ دماغ کے اسی حصے کو ٹریگر کرتے ہیں جس پہ اللہ کی بلیف بٹھانی ہوتی ہے. یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کیونکہ وہ وہی والا حصہ ہے جو بچپن سے آپ نے ایوالو کر کے بڑا کرنا ہوتا ہے. دماغ میں 2 سرکٹریز نہیں ہیں بلیف کی ایک ہی سرکٹری ہے. ہمارے لمبک سسٹم کے سینٹر میں جا کے بلیف بیٹھتی ہے. اگر وہاں پہ یہ میں نے مان لیا نا کہ نہیں, ریما جو اگر کچھ کر دے گی میرے لیے, یا مکرم ایک دفعہ نظر کرم کرے میرے اوپر, یا کوئی دعا پڑھ لے میرے لیے, تو میرے اوپر تب کہیں جا کے میرا نظام درست ہوگا. تو میں نے وہی والی جگہ پہ بٹھا دی مکرم کو جہاں پہ مجھے اللہ کو بٹھانا ہے. اچھا, ایک سوال, جبکہ یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنے عمل سے, اپنی تدبیر سے اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہیں یا بہتر کر سکتے ہیں. مگر آپ بتائیں داؤد صاحب کہ ہم عمل کرنے پر بلیو نہیں کرتے, ہم کہتے کہ بیٹھے بٹھائے بس جس عامل کے پاس جائیں وہ کوئی ایسا تعویذ گنڈا دے کہ جس سے ہمارے دن پھر جائیں. دیکھیں, دنیا تو دارالعمل ہے, جیسا یہاں پہ بیج اگائیں گے وہی اس کا پھل آتا ہے. اور یہ بات آپ کی بھی کہ ہم عمل کے اوپر یقین نہیں رکھتے, عمل کے اوپر یقین رکھا جاتا ہے. بینگ مسلم ہم عمل پہ یقین رکھتے ہیں, مگر جو لوگ محنت کے عادی نہیں ہوتے, جو لوگ شارٹ کٹ کے عادی ہوتے ہیں, وہ پھر ان چیزوں کا عمل پہ نہیں, وہ عملیات پہ یقین رکھتے ہیں. داؤدی صاحب, مجھے ایک سوال آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ اس میں لکھا ہوا تھا ماہر عملیات, یہ کیسے بنا جاتا ہے, کیا کیا جاتا ہے, کیا کوئی کورس ہوتا ہے, کوئی یونیورسٹی ہے, کیا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے, آپ نے عملیات کی بات کی. اور عملیات باقاعدہ ایک ایسا علم ہے, ایک ایسا نالج ہے جس میں انسان مختلف مجاہدات, اذکار, پڑھائیاں اور وظائف کر کے وہ طاقت حاصل کرتا ہے. اس کے انسٹیٹیوٹ کیا ہے. اگر میری بات سنیں, اگر عملیات کو اگر آپ اس کی نفی نہیں کر سکتے,
عملیات کی نفی ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر ہم عملیات کو لیتے ہیں، میں نفی کی بات ہی نہیں کر رہا، عملیات کی حقیقت کیا ہے؟ نہیں، میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک انسان اس وقت شو دیکھ رہا ہے، اس نے کہا یہ بڑا اچھا ایک سب چیز ہے، میں بھی سیکھتا ہوں، کوئی انسٹیٹیوٹ بنے ہوئے ہیں، کوئی جگہ، کیسے آپ نے کیسے سیکھا؟ چلے آپ بتا دیں۔ دیکھیں میں نے تو مختلف بزرگوں سے اجازتیں لی ہیں، پڑھائیوں کی، وظائف کی، اور ان کی اجازتوں سے وہ چلا کشی کی ہے، وہ وظائف کی ہیں، سورہ مزمل کے، چہل کاف کے، ناد علی کے، ایسے وظائف کیے ہیں۔ اس سے وظائف سے وہ طاقت، وہ پاور حاصل کی جاتی ہے جس سے آپ نیگیٹو فورس سے لڑ سکو گے۔ ساحل صاحب اگری ہیں، ایسے ہوتا ہے کیا آپ کوئی سرٹن بزرگ سے اجازت لے کے آپ طاقتور ہو جاتے ہیں اور وہ پھر طاقت کے ذریعے آپ دوسروں جسے آپ فیض کا سلسلہ کہہ لیں، فیض کا سلسلہ جو یہ کہہ رہے ہیں، اس کی کیا بزرگوں حقیقت کا ہے؟ فیض جو ہوتا ہے، نہیں، میں اصل میں نا ہمیشہ جب بھی میرے سامنے نا، کیونکہ میں خود بھی نقوی گھرانے کا بندہ ہوں، میری تو پوری لینیج علی بن ابی طالب سے ڈائریکٹلی ملتی جا کے الحمدللہ، علی بن حسین بن ابن علی بن ابی طالب۔ میں صرف ایک سوال ہی ہمیشہ کرتا ہوتا ہوں شروع سے کہ مجھے یہ والے تمام تر معاملات کسی صحابی سے ثابت کر کے بتائیں تاکہ میں اس فیض کو ڈائریکٹ علی بن ابی طالب سے لوں یا ابو بکر صدیق سے لوں۔ دیکھیں ہمارے پاس کوئی پیشنٹ آتے ہیں، کوئی مریض آتے ہیں، ظاہری بات ہے ہم نے تو پریکٹیکل دیکھنا ہے۔ ایک بندہ پریکٹیکل جادو کا مارا، اس کے اوپر جنات کا یا پڑھائی کا اثر ہوتا ہے، جب ہم اس کے اوپر پڑھائی کرتے ہیں، کلام الہی پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، اچھا ڈاکٹروں نے علاج اس کا جو ہے وہ لا علاج کہا ہوتا ہے، مگر جب ہماری پریکٹیکل لائف میں جب وہ بندہ ہمارے پاس آ کے بیٹھتا ہے، ہم اس کے لیے پڑھتے ہیں، اس کو قرآن پاک، سورہ یاسین یا سورہ فاتحہ پڑھ کے دیتے ہیں، وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب میں نے جو کیونکہ ایک پریکٹیکل لائف گزاری ہوئی ہے، آپ بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سورہ یاسین سب لوگ پڑھتے ہیں، لیکن جب آپ پڑھتے ہیں تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، ایک عام آدمی خدا کلام پڑھتا ہے تو وہ فائدہ نہیں دیکھیں ہوتا۔ میں یہی بات بتانے اس کو لگا ہوں اجازت کہ کہتے ہیں نا۔ ایک نسبت کی بڑی ہوتی ہے، سادات کی اپنی نسبت ہوتی ہے، ایک بندہ جو ہے خانہ کعبہ کے ساتھ لگے ہوئے غلاف کی اپنی نسبت ہے، جو اس کے ساتھ کپڑا ٹچ ہو جاتا ہے وہ اپنا ایک کمال لیکن رکھتا اللہ ہے۔ تعالیٰ تو کہتا ہے وہ شارک سے زیادہ قریب ہے، اللہ شارک سے زیادہ اور وہ قریب تو ہے۔ قرآن میں فرماتا بھی ہے کہ میرے بندے مجھے پکار۔ سورہ فاتحہ کو آپ دیکھیں، سورہ فاتحہ کے ترجمے کو دیکھیں، قرآن پاک کی ابتدا سے دیکھیں کہ انعام یافتہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے رستے پر چلا جن کے اوپر آپ نے انعام کیا۔ اگر انعام یافتہ آپ ہو گئے یا انعام یافتہ یہ بھائی جان ہو گئے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس میں جو ہے وہ حرج کیا ہے؟ سر یہ انعامات کی تقسیم کہاں ہوتی ہے اور یہ کیسے آپ انعام یافتہ بن بہت سکتے ہی ہیں؟ اچھا سوال یہ، میں اصل میں اس سے بھی اچھا سوال پوچھتا ہوں، یہ جو کہ مجھے بہت ضرورت ہے، اللہ کرے سارے عملیات درست ہوں، اللہ کرے، میری پوری کی پوری تائید ہے آپ کے ساتھ۔ مجھے صرف ایک کام ہے آپ سب سے کہ وہ بینجمن نیتنیاہو کے اوپر کب ہم ایسا عمل کریں کہ فلسطین آزاد ہو مودی پہ جائے۔ کر دیں، کوئی فلسطین آزاد کرانے کے لیے عملیات کیوں نہیں کشمیر ہو کے لیے رہے؟ کچھ کر دیں۔ بات دیکھیں بات یہ ہے کہ عملیات آپ کر کے مدد کس سے لے رہے ہو؟ بات تو یہ ہے نا، اگر آپ عملیات کر کے اللہ سے مدد لے رہے ہو جس میں شرک کہاں ہے؟ نہیں شرک نہیں ہے، میں چاہ رہا میں شرک کی ہوں، بات میں ہی تو نہیں کر چاہ رہا۔ رہا ہوں کہ فلسطین آزاد ہو جائے۔ کرتا کوئی نہیں ہے نا، کرتا کوئی نہیں ہے، کرے تو صحیح، کرتا باتوں کی حد چلے تک ہے نا۔ آپ انیشیٹو لے لیں، آپ انیشیٹو لے لیں لیکن یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گی کچھ کہ کہہ رہا ہوں، کرتے نہیں ہے میری یہ بات- دیکھیں باتوں کی حد میں تک تو چاہ رہا بات ہوں ہے۔ کہ اللہ سے مدد لیں، دیکھیں مگر اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم میں اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تو میں نے طاقت میں- رکھی ہے۔ میں- تو اب بات یہ ہے نا، سہیل صاحب اس بارے میں بتائے گا، پھر میں داؤد صاحب کی طرف دوبارہ جاؤں گی۔ دیکھیں، کیا ہم عمل کیے بغیر صرف اللہ سے رجوع کریں کہ اللہ کی ذات اقدس ہمیں گھر بیٹھے ہر چیز سے نواز دے گی اور ہمارا عمل کوئی معنی نہیں رکھتا؟ وہ عمل کے سے پہلے بھی اور عمل کے دوران بھی، عمل کے بعد بھی رجوع تو اللہ سے ہی کریں گے ہم، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ عمل بھی اللہ ہی کرواتے ہیں، جو نیک عمل ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے، اور بعد عمل ہماری اپنی کوتاہیاں خود ہیں۔ اس بارے میں تو کوئی مسلمان کسی بارے میں بھی شک میں نہیں ہوتا۔ عقیدہ تو ہم سب کا یہی ہے کہ ہم سے خود اپنی مرضی سے کوئی نیکی کہیں صرف ہو ہی نہیں سکتی، وہ اللہ ہی کروا رہے ہوتے ہیں۔ سو اس بارے میں تو میں پوری طرح متفق ہوں، نہ ہی میں کسی بھی قسم کا نعوذ باللہ عقیدے پہ کوئی اعتراض ہوتا ہے کسی کو کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر عقیدہ ہی رکھنا ہے۔ مگر عمل سورہ رعد میں اللہ نے کہا نا کہ یہ کہتے ہیں کہ پانی اڑ کے ان کے ہاتھوں میں آ جائے، تو پانی تو اڑ کے ہاتھوں میں نہیں آتا، ٹھیک ہے، جا کے لے کے جانا ہی پڑتا ہے اپنے آپ۔ تو سر عمل کرنا پڑے گا نا۔ ہاں، مگر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، اس بات کرنے کے پیچھے میرے جبڑے کے 72 مسل یوز ہو رہے ہیں، خالی وہ مسل کی اس میں سے ایک بھی میری طاقت سے نہیں چل رہا، وہ تو بے شک، سمجھ رہے وہ ہیں؟ تو میں اب بے خالی شک۔ آپ کو بولنے کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم تب تک چاہ بھی نہیں سکتے سورہ بقرہ میں جب تک اللہ نہ چاہے، تو عمل تو بات کی بات ہے نا، عمل تو بہت بات کی بات ہے۔
تو اس سے پہلے اس عمل کی چاہت، اس کے بعد اس عمل کی نیت، اس نیت کے بعد اس کی حرکت جو تحریک ہے، تحریک کے بعد آپ پھر اپنے ہنر کے اوپر اچھا میں ادھر داؤد صاحب سے مگر بالکل میرا ایک بات بس مکمل کر لوں. مجھے جو ہے نا یہ جو اس کانسیپٹ کو اصل میں پاکستان میں سیل کیا جاتا ہے، یہاں تک سب کچھ ٹھیک ہے، اچانک اس کی انٹرپریٹیشن کے نیچے جن آ جاتا ہے. یہاں تک تو عقیدہ ہمارا بالکل درست ہے، عقیدے کے بعد اچانک جن اور اس کے بعد موکل اور اس کے بعد وہ ایک تار بندے گی ادھر اور وہاں سے وہاں چلے گا کام.